ہمارے ساتھ آج عہد حاضر کے ماہر تعلیم جناب علی جعفر زیدی صاحب موجود ہیں، یو کے سے تشریف فرما ہے۔ زیدی صاحب آداب عرض۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام کو، سنگم کو اور آداب عرض کے پروگرام کو وقت دینے کے لیے، اور ہم بہت ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے سنگم کے تمام ناظرین اور سامعین آپ کی تجربات سے، آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے موسم کیسا ہے آج لندن کا؟ یہاں تو آج اٹ واز اے ویری پلیزنٹ ڈے ٹوڈے۔ ہمارے یہاں گرمیاں جا رہی ہیں اور سردیاں آنے والی ہیں۔ آپ کے یہاں کیسا موسم تھا آج؟ جی پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے سامعین اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں لیا اور اپنے سامعین تک میری بات پہنچانے کا موقع دیا۔ موسم تو یہاں انگریز کا موسم تو آپ کو معلوم ہے، صبح اگر بجلی کڑک رہی ہے، شام کو دھوپ نکلی ہے اور دن میں بادل ہیں، تو ایسے ہی موسم ہے۔ بہت ٹھنڈ ہے اور ابھی بارش ہوئی، ابھی دھوپ نکلی ہے، پھر گرج برس شروع ہو جائے گی۔ تو جیسے انگریز کا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی یہاں کا موسم بھی۔ اچھا جی جی، اتفاق کی بات ہے۔ حالانکہ لندن اور آکلینڈ تو مختلف اسفیئرز پہ ہیں دنیا کے گلوب میں، لیکن موسم ایک جیسا ہی ہے تو یہاں بھی بدلتا رہتا ہے اسی طریقے سے۔ جی انگریز بہت بس گئے وہاں جا کے تو موسم بھی ساتھ لے آئے۔ ہاں جی جی، تو زیدی صاحب تھوڑا ہم یادوں کی طرف سفر کرتے ہیں، تو کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور تعلیم کہاں پائی آپ نے، تھوڑا سا بتائیے گا کے بارے میں۔ جی پیدائش تو میری ننیال میں ہوئی، کیونکہ اس وقت کا رواج ہی یہ تھا، اور ننیال ہماری ہندوستان میں ایک جگہ ہے برست، اور اس وقت وہ کہلاتا تھا موضع برست، تحصیل پانی پت، ضلع کرنال۔ اچھا، تو یہ سادات برست کہلاتی ہے۔ تو ننیال ہماری وہاں سے ہے، اور ددھیال ہماری سادات بہرا ہے جو کہ مظفر نگر میں۔ تو پیدائش وہاں ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم تو عالم ہجرت میں ہیں، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے شام، شام سے عراق، اور عراق سے ایران، اور ایران سے ہوتے ہوتے پھر ہندوستان، اور ہندوستان سے پھر قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں، اور وہاں سے پھر عالم ہجرت یہاں برطانیہ میں لا کر اس نے ٹھہرا دیا۔ تو بچپن کی مجھے بہت سی یادیں ہندوستان سے تو کچھ یاد اس طرح نہیں ہے، کیونکہ میں 2 سال کا تھا جب ہم پاکستان ہجرت کی ہمارے والدین نے، اور لیکن سرگودا میں آ کر وہ مجھے اپنی بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، وہ بہت خوشگوار اور بہت ہی بھرپور زندگی ہے جو ہم نے وہاں گزاری، اور بہت کچھ سیکھا۔ سرگودا میں جب میں نے آنکھ کھولی تو وہ ایک جاگیردارانہ، ایک بہت ٹھہرا ہوا سا شہر تھا، اور اس میں وہ انگریز کے مراعات یافتہ جاگیردار تھے، ان کا وہ گڑھ تھا، آج بھی ہے۔ تو ایک جاگیردارانہ ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی، اور بہت معاشرتی تضاد تھا۔ ہجرت جو کر کے آئے، ان کی زبان، ان کا رہن سہن، ان کی طرز معاشرت مختلف تھی، اور جو وہاں سرگودے کے لوگ تھے وہ بالکل مختلف ماحول تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ ہمارے بزرگ، جیسے میں نے عرض کیا، جہاں جہاں بھی وہ ہجرت کرتے گئے
انہوں نے اس زمین سے اپنا رشتہ جوڑا. اور آپ نے دیکھا ہوگا بھارت ہندوستان میں بھی جب آئے تو پھر زبان بھی فارسی سے اردو اور اردو سے اسی طرح. جب ہم سرگودے پہنچے تو گھر میں ہم اردو بولتے تھے اور باہر ہم وہ جو سرائکی انداز کی پنجابی ہے وہ بولتے تھے. اور بلکہ بہت سی دلچسپ باتیں ہیں. ہماری نانی چوڑی دار پاجامہ پہنتی تھی اور وہاں کی خواتین نے کبھی کسی چوڑی دار پاجامے کو دیکھا نہیں تھا. تو وہ جب کبھی ہمارے یہاں آتی تھی, کیونکہ ہماری بھی ذمہ داری تھی, تو جب کبھی دیہات سے یا شہر سے بھی خواتین آتی تھیں لوکل, تو وہ پھر پوچھتی تھی کہ اماں یہ پاجامہ پہنا کیسے ہے آپ نے. تو اس طرح کی طرز معاشرت میں آنکھ کھولی اور اس میں پھر ایک تربیت ایسے استاد ملے جنہوں نے ایک راستے پر ڈالا جو کہ فکری اور علمی اعتبار سے ایک راستہ جو کہ عوامی یا انسانی بلندیوں پر انسان کو لے جانے کا راستہ ہے, اس پر ہمیں ڈالا اور پھر ہم نے ان سے سیکھا. اور سرگودے کی فضا میں مثلا بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں بچپن کے جو کہ میری زندگی میں انہوں نے بہت اس میں بہت اثر انداز ہوئے. مثلا مجھے سینٹ جوزف کانوینٹ اسکول میں داخل کیا گیا. تو وہاں جب ریسیس ہوتی تو ہم کرسچین جو بچے تھے ان کو وہ چرچ میں لیتے. اچھا, مجھے وہ چرچ کا رنگین کھڑکیاں اور صلیب پر چڑھے ہوئے حضرت عیسیٰ وہ بڑی فیسینیٹنگ سا لگتا تھا, تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑتا. اچھا, وہاں وہ پھر جو عبادت ہوتی اس کے بعد پھر ہمیں دودھ بھی ملتا اور مٹھائیاں بھی. وہ مثلاً جس گھر میں ہم رہتے تھے والد ہمارے پوسٹل سروس میں تھے, تو ہمارا جو گھر تھا حکومت کا تھا, گورنمنٹ کی طرف سے, وہ بہت بڑا کئی ایکڑوں پر محیط تھا اور اس میں آئی واز دی اونلی ون, یعنی میں اکیلا. مجھ سے چھوٹے جو بھائی ہیں وہ 5 سال چھوٹے ہیں, تو میں اکیلا گھر میں. اور جو کوارٹرز تھے ملازمین کے جس میں چوکی دار یا ہم ان کو بھنگی کہتے تھے, یہ سب لوگ جو تھے یا پوسٹ مین, ان کے کوارٹرز ذرا فاصلے پر تھے. اچھا, اب بہت دل چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ جا کر کھیلا جائے, لیکن ڈانٹ پڑتی تھی. اچھا, ایک عجیب یعنی طبقاتی جو ایک ماحول تھا وہ ہندوستان میں بھی جو اشرافیہ تھی اس کے یہاں بھی وہی طبقاتی معاملہ تھا, اور جو جاگیردار تھا سرگودے کا ان کے یہاں بھی یہی معاملہ تھا. لیکن بہرحال ہوتا یہ تھا کہ جب گھر میں سب لوگ سو جاتے تو میں نکلتا ان کے ساتھ جا کے خوب کھیلتا ویلتا. تو بچپن سے ہی جو بغاوت کے آثار جو جراثیم ہیں وہ بچپن سے ہی آ گئے تھے. اور اس کے بعد پھر کئی بار میں نے سوال ایسے کیے, مثلا والد صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ جو ہمارے قاعدے میں لکھا ہوا ہے اردو کے کہ غریب کی مدد کر, تو غریب کی مدد کر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پر ہم امیر ہوں اور لوگ غریب ہوں, اور ہمیں امیر ہونا چاہیے تاکہ ہم غریب کی مدد کریں. تو یہ کیا بات ہے. پھر ابھی میں میرے خیال 7ویں 8ویں جماعت میں تھا, تو ہم جب کبھی دیہات میں جاتے تو جو مزارعین تھے ہمارے, کسان جس کو کہتے ہیں, وہ زمین پر بیٹھتے اور ہم چارپائی پر بڑے گدے ودے. تو وہ عجیب سا لگتا تھا. والد صاحب سے میں پوچھتا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بزرگ ہیں داڑھیوں والے سفید ریش, تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے, تو یہ کیا بات ہے یہ زمین پہ بیٹھتے ہیں. اور تو بہرحال ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا, اور میں جب اکیلا جاتا تو میں ان میں بیٹھتا, ان کے ساتھ پیاز کے ساتھ روٹی کھاتا, تو بہت اچھا لگتا تھا. اور میری اٹھان جو ہے اس میں بچپن سے ہی یہ
जरासीम आ गए थे, और इसमें हमारी वालदा का बहुत अमल दखल है। जी उन्होंने बचपन में ही हमें, वो खुद बहुत पढ़ती थी दोस्तोयेव्स्की और मैक्सिम गोर्की, और मतलब ये सारी जी बुक्स उनकी बड़ी, वो पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। तो उनकी तरबियत हमें इस अंदाज से होती गई, जी और वो अब तक बहुत सी उनके फिक्रे बातें याद हैं। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये मेरे ख्याल दोस्तोयेव्स्की का फिक्रा था जी कि जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम ना करना कि जब मुड़कर देखो तो उस पर शर्मिंदगी हो। शर्मिंदगी हो। और हमने बहुत फिर जिंदगी इसी तरह से पूरी गुजारी। बहुत तो बचपन खूबसूरत इस है। तरह से गुजरा, फिर लड़कपन आया। आपके यहाँ हमारे दोस्त हैं तौकीर खान, जी 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 वो मेरे बचपन के, लड़कपन जवानी के दोस्त हैं। जी जी तो लड़कपन में आने के बाद जवानी में फिर हमारे अपने कुछ ख्वाब थे, जी हमारी कुछ जुनून खेजी या वलवला अंगेजी थी। जी और उसमें फिर बहुत सी जो एक्टिविटीज होती हैं, सरगोदा कॉलेज के ड्रामे हमने, मैं उसका रूहे रवां था, और माशाल्लाह वहाँ सरगोदा जैसी जगह में हमने सिराजुद्दौला ड्रामा जी किया, ये अच्छा अनारकली किया, 4 अच्छा साल मुसलसल ड्रामे। तो असल में मेरा रास्ता तो ड्रामे से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ था। वहीद मुराद की कोशिश ये थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ जाऊं। वहीद हमारे दोस्त अच्छा थे, वहीद मुराद, लेकिन उस अच्छा दौरान भुट्टो साहब से ताल्लुक हो गया, तो फिर वो आप रास्ता बदल गया। दूसरी तरफ निकल गए। जी तो वैसे जो आपने जिक्र किया बराबरी का, तो मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगी कि इस्लाम इज अ लॉट ऑन द लाइक सोशलिज्म यानी बराबरी की जो बात है वो इस्लाम में इसकी रूह है, और जिसको हम फॉलो नहीं करते, जो कोई भी फॉलो नहीं करता, लेकिन ये जी बेसिकली रूह है उसकी, मसावात होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। वहाँ पे तो किसी को किसी भी फौकियत नहीं है अलावा तकवे के, जी लेकिन हम लोगों ने उसको फॉलो करना छोड़ दिया है, और पता नहीं कौन सी रंग में रंग चुके हैं। तो उसके बाद जैदी साहब आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हुए और कई साल माशाल्लाह वाबस्ता रहे। तो उसके बारे में बताइए कि अ, किस तरह से आप वाबस्ता थे और क्या-क्या वहाँ पर हुआ? जी वो मैंने नुसरत की अदालत जब छोड़ी, नुसरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल ऑर्गन था। अच्छा, तो उसके बाद फिर भुट्टो साहब से इख्तिलाफ हुआ, तो मैंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी की प्लानिंग, मैनेजमेंट, उसकी डेवलपमेंट, ये सारा कुछ मेरे पास था। माशाल्लाह। जब हम यूनिवर्सिटी में आए तो उसके दरवाजे आम आदमी पर बंद थे, और वो जो एक एलीट क्लास थी जी, अयूब खान के वक्त में, जो वहाँ ब्यूरोक्रेट्स थे जी, या कुछ सियासतदान, उनके बच्चों को ही उसमें, यानी कोई रिटर्न ऐसा जी, रेगुलेशन जी, नहीं थे, अनऑफिशियल लेकिन है। अमलन वो हार्डली कोई 200 स्टूडेंट थे, और डॉन जैसे अखबार में सुर्खी लगती थी वाइट एलिफेंट। तो यूनिवर्सिटी को वाइट एलिफेंट कहा जाता था, क्योंकि उसमें चंद स्टूडेंट्स थे जी, और स्टाफ भी काफी था, टीचर्स भी काफी थे, जी, और उसमें डिपार्टमेंट्स थे, 4-5 डिपार्टमेंट्स थे। खैर, तो हमने आके पहला काम तो ये किया कि डिपार्टमेंट्स जो एमफिल और पीएचडी तक थे, उसको हमने एमएससी लेवल तक लाए, और अच्छा, नए डिपार्टमेंट्स खोलना शुरू किए। जी, और उन डिपार्टमेंट्स में जो एम्फेसिस था वो ये था कि अप्लाइड साइंसेस की तरफ ज़्यादा मामला हो, क्योंकि अप्लाइड जो सब्जेक्ट्स हैं वो अमली ज़िंदगी में थ्योरी के साथ अगर अप्लाइड साइंसेस जी, ना हो तो उसका अमली तौर पर कुछ अफादियत कौमी सतह पर नहीं हो सकती। जी, चुनाचे वो फिर हमने बिल्डिंगें बनाना शुरू की, डिपार्टमेंट्स खोलना शुरू किए, माशाल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी ने ग्रो करना शुरू किया, और दरवाजे खोले अवाम पर, मेरिट की बुनियाद पर, गरीब या मुतवसत तबके या अमीर, जो भी
بچہ آ کر ایڈمیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور کرائٹیریا ہے اس پہ پورا اترتا ہے تو اس کو ایڈمیشن ملنا چاہیے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم یونیورسٹی نہ صرف مفت تعلیم تھی بلکہ بچوں کو وظیفہ بھی دیتے تھے منتھلی, اور منتھلی وظیفہ جو تھا ایم فل کا وہ اس وقت کے گزٹڈ 17 گریڈ کے افسر کی تنخواہ کے برابر تھا. تو اٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ اس وقت کے اعتبار سے. تو یونیورسٹی بڑھنا شروع ہوئی, اس میں گروتھ آنے لگی, ڈپارٹمنٹس کھلنے لگے, اور یعنی یوں سمجھیے کہ پاکستان میں کمپیوٹر سائنسز کی ابتدا ہم نے کی. اس کا بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ میں ایک کمرے میں گیا ایسے ہی وزٹ کرتے ہوئے, تو وہاں بہت سے بکسے بند پڑے تھے. تو پتہ چلا کہ یہ یو ایس ایڈ کے حوالے سے ہمیں کمپیوٹرز ہیں جو ملے تھے اور یہ بند پڑے ہوئے ہیں. اب اس کو انسٹال کرنے کے لیے خاص قسم کا ٹیمپریچر کمرے کا چاہیے اس وقت, اور اس زمانے میں جی ہاں, اور فرش پہ وہ اس طرح کی ٹائل چاہیے. خیر وہ ہم نے سب کچھ کر کے کمپیوٹر کو تو کھڑا کر دیا, اور بہت بڑے بڑے, آپ کو اگر یاد ہوگا اتنی بڑی بڑی ریل وہ چلتی تھی اور ہیوج وہ جو بہرحال وہ ہم نے کھڑا کر دیا. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس کو چلائے گا کون اور پڑھائے گا کون, کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی کمپیوٹر سائنس کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. بہرحال پھر ہم نے یورپ کی اور ادھر ادھر چھاننا شروع کیا, بہت لوگوں کو ڈھونڈا. اب لوگوں کو وہاں جو اکیڈمی حوالے سے لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں اور مراحت میں اور پاکستان جیسے ملک میں تو بہت فرق تھا. بہرحال ہم نے ایک صاحب مان گئے حب الوطنی کے اعتبار سے, اور پاکستان واپس آ کے انہوں نے پھر اس کمپیوٹر سائنسز ڈپارٹمنٹ کو شروع کیا. اس کے سلیبس بنا, اس میں ایڈمیشن ہوا, پھر اس میں ٹیکنیشینز کچھ ہم نے اپوائنٹ کیے باہر سے لا کر ہی. تو اس طرح سے پاکستان یعنی جو پاکستان میں کمپیوٹر سائنسز کی پہلا ڈپارٹمنٹ ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی میں قائم کیا. پھر اب تو وہ پوری دنیا میں یعنی پورے پاکستان میں گلی گلی محلے محلے میں اب تو کمپیوٹر کی کلاسز ہو رہی ہیں. لیکن ایک تو یہ ہمیں بہت اس پر فخر ہے. دوسرا ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کو نیشنل سیٹ آف لرننگ تک لے گئے, اور اس کو ایکیڈیمیکلی اینڈ اس کو انٹلیکچولی بھی کہا جائے, اس کا لیول یہ انٹرنیشنل لیول پر ہم نے کوشش کر کے ہمارا ایم فل باقی دنیا کی یونیورسٹیز کے ایم فل کے برابر اس کا درجہ ہوا. اور اس کو یہ نہیں تھا کہ اگر وہ ایم فل کرنے کہیں جا رہا ہے کسی برطانیہ یا امریکہ کی یونیورسٹی میں تو اس کو 2 سال اور لگانے پڑیں گے. تو یہ ایک ایکولنس جو ہماری ایم ایس سی ایم فل پی ایچ ڈی کی تھی وہ دنیا میں اس کی ایکولائزیشن ہوئی, جو کہ اب نہیں ہے. انفارچونیٹلی قائد اعظم یونیورسٹی کی بھی وہ نہیں ہے, اور باہر جب بچے آتے ہیں تو ان کو 1-2 سال اور کیونکہ ہمارا ایم ایس سی غالباً بی اے یا بی ایس سی کے برابر سمجھا جاتا ہے, تو 1-2 سال اور کرنے پڑتے ہیں, جو کہ ہم نے کوشش کر کے ہمارا ایکڈیمک لیول اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ اس میں یہ جو قدغن تھی یہ ختم ہو گئی تھی. تو یہ اچیومنٹس ہیں, اور یونیورسٹی کو ہم نے بہت مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کیا, اور اب تو ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, امپلائیز ہیں. تو بہت بڑا اب تو وہ تناور درخت بن گیا جو ہم نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا. ماشاءاللہ. تو اب آج کل ایچ ای سی کا بہت نام ہے. ایچ ای سی میں ویسے لوگوں کو بتا دوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کہتے ہیں, اور اس سے پہلے یو جی سی کے نام سے ہوتا تھا, یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. تو آج کل کافی ڈسپیوٹڈ چل رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ضرورت ہے ابھی بھی ایچ ای سی جیسے ادارے کی کہ جہاں پہ
کوئی ایک ادارہ ہو جو تمام یونیورسٹیز کے ریگولیشنز کو ریگولیٹ کرے اور مانیٹر کرے. آپ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی انفارچونیٹلی اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ غور طلب ہیں. یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جب بنا جی ہمارے سامنے ہی بنا اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران ہی بنا, تو اس کی اس وقت تو افادیت بہت تھی. جی اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی اس وقت 2 یونیورسٹیز تھیں, ایک قائد اعظم یونیورسٹی اور ایک علامہ اقبال یونیورسٹی. جی اب ان 2 یونیورسٹی کے حوالے سے تو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا قیام نہیں عمل میں آیا تھا. اس کا جو دائرہ تھا اس میں بہت سے اکیڈیمک پروگرامز تھے اور بہت سے انسٹیٹیوٹس تھے, اور باقی صوبوں کی جو یونیورسٹیز تھیں جی ان سب کے لیے بھی وہاں سے جی گرانٹس اور PC1 وغیرہ جو بن کے آتے تھے, جی CDWP کی میٹنگز میں جو چیزیں اپروو ہوتی تھیں, تو اس میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا بہت بڑا رول تھا. اور پروجیکٹس کا ڈیولپمنٹ جو پروگرام تھے اس کو تھورولی اسکروٹنائز کر کے فائنانس منسٹری اور ایجوکیشن منسٹری تک پہنچانا, تو اس کا ایک بہت پازیٹیو رول تھا. لیکن وقت کے ساتھ اس میں سیاست آ گئی جی اور اس کا جو اپنا ایک رول تھا اکیڈیمک, وہ شاید پھر ذاتی مفادات اور سیاسی کھینچاؤ تناؤ کی نظر ہو گیا ہے, اور اس کے میں سمجھتا ہوں وہ اب ثمرات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. اب تو HEC کے نام سے ہے, they're regulating the rules and regulations of other universities. تو ابھی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہونی چاہیے, یا یہ کوئی اور ادارہ یا گورنمنٹ کو کسی اور لیول پہ اس کو مانیٹر کرنا چاہیے؟ HEC کی ضرورت ہے ابھی تک آپ کو لگتا ہے؟ HSC جب سے یہ امینڈمنٹ آئی ہے 18th امینڈمنٹ, جی تو ایجوکیشن کا بہت سا کام تو پروونسز کو چلا گیا ہے. اچھا. لیکن یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جیسے جس کو اب ہائر ایجوکیشن جی کے نام سے, اس کی ضرورت تو رہتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ جی تعلقات تھے, USAID پروگرام, جی UNDP کے پروگرامز, ہوں، اس کو مانیٹر کرنا اور اس کو آگے لے کر جانا, امپلیمنٹ کروانا, اور اسٹوڈنٹس کو ایک سرٹن لیول پر لا کر ان کو باہر کی دنیا میں اسکالرشپس اور ان کے جی ایڈمیشن, تو یہ اگر یہ سب اچیو ہوتا ہے تو ادارے کی افادیت رہتی ہے. فادیت ہے. ٹھیک جی ٹھیک جی. تو اگر آپ کو لگے ایجوکیشن سسٹم جس طریقے سے نیچے جاتا ہے پھر اوپر آتا ہے, کہیں کہیں بہتر بھی ہے کہیں کہیں نہیں بھی ہے, اگر آپ کو مطلب یہ پوچھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے, تو کون سے ایسے آپ بتائیں گے کچھ چند باتیں جو ہونی میں چاہیے؟ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی بچے کو جب یہ پڑھایا جائے کہ ایک ٹارزن ہے, اور بچے کے خیال میں ایک ٹارزن کی شکل بنتی ہے, تو وہ ٹارزن وہ ہے جو نہ صرف جنگل میں جو جانور ہیں ان پر قابو پاتا ہے, اور اس علاقے میں رہنے والے جو بھی نیٹو لوگ ہیں ان کو بھی وہ قابو میں کرتا ہے, اور وہ سب سے سپیریئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی ایک امپیرلسٹ یا امپائر یا امپیرلسٹ جو فورس ہے جی اس کو لاشعوری طور پر ان کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ٹارزن گورا ہے. اب وہ گورا ٹارزن جو ہے اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ہر چیز کو, ہر قوم کو, جانور کو وہ قابو بھی کر سکتا ہے, ان کو سدھار سکتا ہے, اور ان کو ہماری جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس میں بہت سی تبدیلی, بنیادی انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے. مثلا ہمارے بہت سے جو ہیروز ہیں جی اس میں ہمارے جو علاقے کے ہیرو ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے.
اب ٹھیک ہے، غوری اپنی جگہ ٹھیک ہے، محمد بن قاسم بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ یک طرفہ تاریخ ہے. جو وہاں کی زمین سے جڑے ہوئے جو معاشرت اور جہاں سٹرگل ہوتی رہی ہے، اس طرح کی جو عوامی سٹرگل، اس کے جو ہیروز ہیں، اب بھگت سنگھ کا بہت کم ذکر ہے. اسی طرح جو حضرت محل یا 1857 کی جنگ آزادی کے جو ہیروز ہیں، ان کا ذکر بہت کم ملتا ہے. اور ہم وہ جو یاد رفتہ اور عظمت کی تاریخ ہے، اور ہم نے اسپین پہ اتنے سال حکومت کی اور یہ کیا، اس میں سے باہر نکل کے جو معروضی حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اپنی تاریخ کو سمجھ کر اپنے مستقبل کا تعین تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی تاریخ کو ٹھیک سے پڑھائیں. اور وہ تاریخ اس زمین کی بھی تاریخ ہے جو بہت اہم ہے. تو پرائمری ایجوکیشن مثلاً اب قاعدے میں پڑھایا جاتا ہے صبر کر، صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوگا. اب بچے کو یہ بچپن میں ہی لاشعوری طور پر یہ اس کے ذہن میں چلا جاتا ہے کہ ظلم کے خلاف جدوجہد نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، جنت ملے گی، حور ملے گی. تو اس سارے اس میں اس کو ایک پیسو، ایک سبسروینٹ ٹو دا رولنگ کلاس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو ہمارے پرائمری ایجوکیشن میں سلیبس کی اور میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کی ٹریننگ اور جو ذہنی غلامی ہے وہ فکری نہیں بھی جب آپ بچے کی بنیاد جو ہے اس کو ٹھیک نہ کریں. تو یہی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 70 سال 72 ہو گئے، اس میں ذہنی غلامی سے فکری آزادی میں ابھی تک قوم نہیں آ سکی. تو بنیادی تعلیمی جو تبدیلی کی ضرورت ہے وہ پرائمری ایجوکیشن، اور اس کے بعد پھر ایک عمارت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں پھر اپنے رنگ اور نقشے بنتے ہیں، لیکن بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور بہت خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بہت امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بچپن سے ہی ایک رولنگ کلاس کے انڈر کام کرنے کی تربیت جو دی جاتی ہے، اور کوشش کی اور جدوجہد کی نہیں دی جاتی. وہ واقعی میں آپ نے بہت اچھا کہا. اور پرائمری ایجوکیشن از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ایبسلیوٹلی رائٹ، کیونکہ وہ تو بیسس بن رہی ہے بچے کی. وہ جب تک جی ہاں جی، تو جب تک آپ ارتھمیٹک نہیں پڑھیں گے آپ الجبرا کیسے پڑھیں گے؟ وہ تو بہت بیسکس بہت ضروری ہے. تو جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یونیورسٹی آپ نے، ظاہر ہے آپ اتنے عرصے سے یو کے میں رہتے ہیں، لنڈن تو جگہ ہے یونیورسٹیز کی، اور پاکستان سے تو میرا خیال ہے کہ ایک ہاف وہ گھر ہے لوگوں کا لنڈن، اتنا زیادہ لوگ رہتے ہیں اور جاتے ہیں. تو کیا فرق آپ کو لگتا ہے تعلیمی اعتبار سے دونوں ملکوں میں؟ یونیورسٹی لیول پہ، اسکول میں تو بہت زیادہ ہے، یونیورسٹی کی بات کر لیتے ہیں. جی بہت فرق ہے. ہمارے یہاں ریسرچ اورینٹڈ جو مائنڈ کریٹ کیا جاتا ہے یا جو ریسرچ کی یا کروائی جاتی ہے، وہ بھی ایک بڑے آبجیکٹیو حوالے سے ہے. سبجیکٹ یعنی آبجیکٹیو نہیں ہوتی، سبجیکٹیو. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. یورپین یونیورسٹیز یا باہر کی یونیورسٹیز یا آپ کے یہاں بھی جو ریسرچ ہے وہ آبجیکٹیو اس کا اورینٹیشن ہوتی ہے، ہمارے یہاں سبجیکٹیو ہوتی ہے. ایک تو یہ بہت بڑا فرق ہے. دوسرا، ہمارے یہاں چونکہ فیسلٹیز کم ہیں، یا ہمارے یہاں کیا تیسری دنیا میں سبھی جگہ تو وہ فیسلٹی ملتی جو کہ یہاں ویسٹ میں اویلیبل ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا، یہاں کی جتنی بھی ریسرچ یا ایجوکیشن ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے ہے.
انسان کو اور انسانیت کو اور معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے ہے، جبکہ ہمارا رویہ نہ صرف یہ کہ وہیں ٹھہرے رہنے کا ہے، بلکہ اپنی سوچ اور اپنی تمام عمل کو پیچھے لے جانے کی طرف ہے۔ اب اس میں جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے، اب یہ پولیٹیکل بات اگر ہو جائے تو جی کہیے۔ اسی طرح ویسٹ کی یونیورسٹیز یا تعلیم یہاں کی آئسولیشن میں نہیں ہے، بلکہ جو پوری ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے یا ایک کارپوریٹ کیپٹلزم کا معاشرہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یونیورسٹیز وہ پروڈیوس کریں جو اس نظام کو سنبھالا دے سکیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ علیحدہ سے نہیں ہے، وہ جاگیردارانہ قبائلی نظام اور اس میں بھی بہت پیچھے کھینچنے والا جو طاقتیں ہیں اس کے وہ قبضے اور شکنجے میں پھنسا ہوا ہے۔ جی، وہاں کی ریسرچ اور تعلیم جو ہے اس کو بہت بڑی انقلابی راستوں پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ جی، ایک منٹ۔ تو آپ نے صحیح کہا کہ وہ فیوڈلزم کے اس میں ایک پورا معاشرہ جو ہے نا وہ جکڑا ہوا ہے، اور جتنا بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ابھی تک گاؤں میں وہ فیسلٹیز نہیں ملی، چاہے جس کی بھی گورنمنٹ آئی ہو، لیکن گاؤں میں اسکولوں کی حالات نہ بہتر ہوئے ہیں نہ ہوں گے، کیونکہ وہی انہوں نے رکھنا ہے کہ ان فیوڈل کو ووٹ لینا ہے نا، اپنے لوگوں سے شناختی کارڈ منگوا کے ووٹ لینا ہے۔ دس از ہاؤ دے آر دی الیکٹوریٹ، تو وہ تو رکھے اسی طرح، وہ جب تک صحیح ہوگا نہیں تو آپ نظام کو پورے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں پورے سب کانٹیننٹ کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیونکہ حکومت کر کے لوگ چلے گئے ہم پر تو ہمارے ہاں جو حکومت پھر وہ اسی طرح چلتی ہے کہ جو حکومت آتی ہے اس کا اثر لوگوں پہ بہت زیادہ پڑتا ہے، لیکن جب کہ آپ باہر کے نظام میں دیکھیے، چاہے یو کے ہو، چاہے ہمارے یہاں ہو، چاہے آپ جاپان دیکھ لیجیے، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، نیا گورنمنٹ آ جاتی ہے، نئی پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، لیکن جو بیسک نظام ہے اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، وہ ویسے ہی چل رہا ہے۔ لوگوں کی عام زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اب آج کل تو ویسے بھی اتنا سوشل میڈیا آ چکا ہے کہ ذرا سی بات جو ہے نا وہ نکل کے ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کو پروپیگنڈا کے لیے یوز کر رہے ہیں، ہر چیز کے لیے، لیکن جو بیسک زندگیاں گزر رہی ہیں ان پہ کسی کو فرق نہیں پڑ رہا۔ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو تعلیم لکھی گئی ہے، جو ماہر تعلیم نے لکھی گئی ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہی کریکولم سیٹ ہے، جو نوکریوں کا سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، مطلب جو اتنا زیادہ کوئی فرق پڑتا نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک حکومت آتی ہے، ایک حکومت جاتی ہے، اور میں سب کانٹیننٹ کو پورے کو اس میں انکلوڈ کروں گی، سب جگہ کا یہ حال ہے کہ وہ اسی طرح کا جو آتی ہے اور جاتی ہے، تو پھر لوگوں کی زندگیوں پہ بہت فرق پڑتا ہے، اور اس کے باوجود بھی فرق برائی میں ہی پڑتا ہے، اچھائی میں کسی کو نہیں پڑتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک ہماری تھوڑی سی ذمہ داری ایک کبیر والا ایک جگہ ہے وہاں پر بھی تھی، تو وہیں بہت بڑا ایک جلسہ تھا، اور اس وقت کے ابھی تک ایک ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر وہاں میں نے تقریر کی کہ ہم اس علاقے میں کالجز بنائیں گے، یونیورسٹیز بنائیں گے، فیکٹریز لگائیں گے، اور اس پورے علاقے کو ایک بوسٹ ملے گی، اور یہ وہ پوری ایک تقریر اور اس میں نعرے وارے، اور لوگوں نے زندہ باد زندہ باد وہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں کا جو علاقے کا جاگیردار تھا وہ آیا، اس کی بہنوں بھائیوں، اگر یہاں یونیورسٹی بن گئی، اگر کالج بن گیا تو بے حیائی آ جائے گی، اور یہاں جو تمہارے بچے اس وقت کھیتوں پہ کام کرتے ہیں یہ شہروں میں چلے جائیں گے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے جب تقریر کی تو انہی لوگوں نے کہا کہ ہمیں یونیورسٹی، کالج یہ سب نہیں چاہیے۔ تو یہ جو ہولڈ ہے جاگیردار کا، اس کو یا رولنگ کلاسز کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ لوگ جاہل رہیں، بالکل، اور جاہل رہنے میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور اوپر تک لے جائیں
تو آج کل جو میں ٹاک شوز دیکھتا ہوں پاکستان کے، کبھی کبھی ہاں کبھی ازراہ کبھی تفنن دیکھنے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں، تو یقین کیجئے یہ تمام چینلز عوام کو جاہل رکھنے کے لیے پروگرام کرتے ہیں، جی اور اس میں عام ہمارا جو اپر مڈل کلاس ہے وہ تک اس میں ایسی الجھی ہوئی ہے، یہ ایک نشہ ہے جس کو وہ روز بیٹھ کے دیکھتے ہیں، 4 مرغے ایک دوسرے کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ اینکر صاحب مزہ لے رہے ہوتے ہیں اور پوری قوم اس میں الجھ گئی ہے۔ تو رولنگ کلاسز کو سوٹ کرتا ہے کہ معاشرے میں جہالت پھیلتی رہے، اور وہ جو ان کا ایکسپلائٹیشن استحصالی نظام ہے وہ تبھی چل سکتا ہے کہ عوام باشعور نہ ہو اور جاہل رہیں۔ تو اس میں اسی تناظر میں آپ سب چیزوں کو اگر فٹ کر کے دیکھیں، سیاست ہے، تعلیم ہے، آپ کی اکیڈمیا ہے، آپ کے یعنی سبھی کو اس میں فٹ کریں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معاملہ ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا تو چلیں اب یہ بتائیے کہ ادب آپ کی کتاب ماشاءاللہ ایک پبلش ہوئی ہے اور اس کا بھی کچھ پولیٹیکل میرا خیال ہے کہ بیک گراؤنڈ ہے کتاب کا، لیکن کتاب کو لکھ میرا خیال ہے وہی سکتا ہے جس کو تھوڑا ادب سے دلچسپی ہو، کتاب کو لکھنا آسان کام نہیں ہے۔ تو بہت کچھ تھوڑا سا اپنی کتاب کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ پوئٹری پسند کرتے ہیں زیادہ یا پروز پسند کرتے ہیں، اور کون سے آپ کے کوئی پسندیدہ شاعر یا رائٹرز ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، میں نصرت کا ایڈیٹر رہا 68 سے 73 تک 5 سال۔ تو جب آپ ایڈیٹر ہوتے ہیں تو نہ صرف دوسروں کی جو تحریر ہے اس کو قطع برید کرتے ہیں، بلکہ آپ روز یا ہفتہ وار اداریہ بھی لکھتے ہیں۔ تو لکھنے کا معاملہ اور اس سے پہلے کالج کے زمانے میں ڈرامہ لکھنا یہاں سے ابتدا ہوئی، اور پھر سیاست میں جب اور صحافت کہہ لیجیے اس کو، تو لکھنے کا معاملہ تو یوں سمجھیے کہ یہ اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا، اور ابھی تک ہے۔ میری کتاب جو ہے وہ میری سوانح عمری ہے، اور یہ سیاسی کشمکش کا سفر ہے جو کہ ایک فرد کا نہیں بلکہ اجتماعی، اس کو یوں کہا جائے کہ یہ واحد متکلم نہیں ہے بلکہ جمع متکلم ہے، اور جی، اور یہ پوری کتاب ریپرزینٹ کرتی ہے مجھے نہیں بلکہ میری پوری نسل کو، اور تاریخ کا وہ سفر ہے جس کے اندر سے ہم نے اس کا حصہ رہے، اس کو دیکھا، اور اس کے پھر آگے جو ٹرینڈز ہیں اس کو اس پہ اس کا ہم نے اس کا احاطہ کیا۔ تو لکھنے میں تو کوئی ایسا ادب کے حوالے سے نہیں تھا، لیکن ادب کے حوالے سے تھا کیونکہ بچپن سے جیسے میں نے عرض کیا ہماری والدہ نے ہمیں بہت کچھ پڑھا دیا تھا، اور بچپن میں سرگودے جیسی جگہ میں لفظ کامریڈ جو ہے وہ میں 8ویں جماعت میں تھا جب مجھے سرگودا جیسے ایک فیوڈل، ایک یوں سمجھا جائے بیک ورڈ اس اعتبار سے، اس میں ایک بچے کو 8ویں جماعت میں اگر کامریڈ لفظ معلوم ہو، اور یہ بات ہے 50s کی، تو اس کے حوالے سے بھی میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کامریڈ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے تم نے سیکھا، خبردار ایسی باتیں نہیں سن، انہوں نے ڈانٹ مار پلا دی۔ تو اس میں مطلب یہ کہ گھر کا ماحول ایسا تھا جس میں ادب سے شاعری سے ایک رشتہ رہا، پھر دوستیاں ہو گئی تھیں، جالب ہمارے دوست تھے، فیض صاحب سے بہت قربت رہی، اور مصطفیٰ زیدی تو ہمارے عزیزوں میں تھے۔ تو شاعروں ادیبوں میں
जिंदगी गुजरी, जितने माशाल्लाह। जिनसे हमने सीखा वो सभी या सहाफत में थे या अदीब थे या शायर थे, और उन सब का शख्सियत ऐसे ही बनती है और जी। उनका सब का असर मेरी जात पे मैं खुद महसूस करता हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो कोई शेर याद है आपको फैज साहब का या जालिब का या बस किसी चले का? चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, तो हम तो चलते जा रहे हैं और चलते जाएंगे जब तक मंजिल का हसूल नहीं हो जाता। फराज से हमारी बहुत दोस्ती रही, बल्कि यहाँ जलावतनी में हम इकट्ठे ही थे, तो इन सब दोस्तों के साथ जी। दोस्ती भी थी और अदब और शायरी का भी एक समझने समझाने का रिश्ता भी था। बल्कि एक बार कैफी आजमी आए, यहाँ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की 50वीं सालगिरह थी, उसमें कैफी आजमी भी आए और साकी और हिंदुस्तान से बहुत से बड़े शायर आए, तो उनके साथ भी बहुत सी सोबत रही। बल्कि मेरी यूं समझिए कम इल्मी कि कैफी आजमी और हम बैठे थे, तो एक बहुत ही यानी सादा सी लड़की ने आके हमें चाय वाय दी, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि इसको कहीं देखा है, तो वो कहने लगी ये शबाना आजमी है। आप तो बहरहाल मतलब इन सब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा और इनके साथ उठना बैठना भी रहा। मेरे शायर मैंने यानी अपनी जगह उनका एक मुकाम था, लेकिन मुझे मौका मिला कि मैंने उनको अपने जो जरीदा था उसमें उनको छापा, तो शायरों अदीबों के साथ एक बहुत मोहब्बत का, अकीदत का रिश्ता रहा है और अभी तक है। माशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। ऐसी खूबसूरत बात पे हम आपसे इजाज़त लेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया और आपके तजुर्बात और तमाम जो बातें आपने हमसे की हमारे नाज़रीन को ज़रूर बहुत पसंद आएंगी और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम हमेशा संगम में अपने आइकॉन्स को लेके आते हैं ताकि जो नई नस्ल के बच्चे हैं वो देखें, नई नस्ल हमारी देखे और सीखे और समझे कि कितना काम हमारे लोगों ने किया है, बुजुर्गों ने किया है। तो आजकल बच्चे जो है ना वो बड़ों के साथ बैठ के सीखने का रिवाज जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो हम इसी तरह घर तक पहुँचा रहे हैं कि शायद इस तरह देखें और सीखें, बुजुर्गों के तजुर्बात से सीखें। तो ये बहुत जी, ऐसे ही जी जिंदगी आगे चलती है। जी जिंदगी स्टैटिक नहीं है, जिंदगी डायनामिक है। जी हाँ, तो बिल्कुल। इसी तरह नस्लें आगे बढ़ती हैं और आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया और तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत सा आदाब और तौकीर खान को तो बहुत खास तौर से उनका भी बहुत उनसे शुक्रिया जिनकी तवज्जुद से आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए और ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ। आदाब। बहुत शुक्रिया।